ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَفُّ عَلِيٍّ وَكَفِّي فِي الْعَدْلِ سَوَاءٌ۔ میرے محترم دوستو، مومنین کرام، سامعین محترم، آپ کی خدمت میں پروردگار عالم کی لا ریب اور بے عیب کتاب سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس کے بعد مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی، اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع میں وارد ہوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایام شہادت مظلومان مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ان ایام شہادت کی مناسبت سے تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لقد ارسلنا رسولنا، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل فرمایا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانی جامع جو ہے وہ عدل و انصاف سے قائم ہو سکے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ نحل کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقْسِطُوا، عدل و انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک پروردگار عالم انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ چونکہ عدالت جو ہے یہ ظلم کے مد مقابل ہے، تو دوسرے مقام پہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ عقوبت تمہیں اس چیز کے بدلے میں ملے گی کہ جو تم نے آگے بھیجی ہے، جو اعمال آپ نے آگے بھیجے ہیں ان اعمال کے بدلے میں آپ کو عقوبت ملے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور پروردگار عالم اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ تو ان تمام آیات سے یہ ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے اس نظام اور کائنات کو جو خلق فرمایا ہے، اس نظام اور کائنات کی مدیریت کا نام عدالت ہے۔ اگر اس نظام سے اور اس کائنات سے، اس خلقت اور تکوین سے
اگر عدل کے تصور کو نکال دیا جائے تو اس نظام کے پلے بچتا ہی کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جس چیز کو خلق فرمایا ہے اپنی حکمت و عدالت کے تحت خلق فرمایا ہے، اور جو مقام جس چیز کا تھا اس کو وہی مقام عطا کیا ہے۔ اور ویسے بھی عدالت کی جو لغوی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وضع شیء علی مقامہ، کہ کسی چیز کو اس کے مقام اور مرتبہ پر رکھنا ہی عدالت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ امامہ ہے تو اس کا مقام سر ہے، تو جب یہ امامہ سر کے اوپر ہوگا تو یہ اچھا لگے گا۔ اگر اس امامہ کو اٹھا کے ایک عالم جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے پھرے تو یہ اچھا نہیں ہوگا، چونکہ عدالت کا تقاضا یہی ہے کہ جو مقام جس چیز کا ہے اس چیز کو وہی مقام عطا کیا جائے، اور اس کائنات کا جو دار و مدار ہے وہ عدالت کے اوپر ہے۔ پروردگار عالم کی ذات خود عادل ذات ہے، اور پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی نمائندے الہی بھیجے اور اپنے انبیاء اور رسل بھیجے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت سے بھی ظاہر ہے اور آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا، وہ بھی عادل بھیجے اور ان کو میزان عدل کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور انبیاء کے اوصیاء وہ بھی عادل، اور بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چونکہ نبوت ختم ہو جاتی ہے، حضرت ختمی مرتبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا ان کی اختتام نبوت کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوتا ہے، اور سلسلہ خلافت اثنا عشریہ شروع ہوتا ہے، چونکہ مولا امیر علیہ السلام سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام تک یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء اور جانشین ہیں اور امت پیغمبر کے امام ہیں، یہ امام بھی عادل ہیں۔ ہاں، تو عرض کر رہا تھا کہ چونکہ یہ ایام شہادت مولا امیر علیہ السلام ہیں، جس طرح مولا امیر علیہ السلام کی دیگر خصوصیات جن میں مولا کی عبادت، جن میں مولا کی شجاعت و بہادری و سخاوت مشہور ہے، اور ان تمام خصوصیات میں مولا امیر علیہ السلام سبقت رکھتے تھے، اولویت رکھتے تھے، اسی طرح ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ جو زیادہ شہرت رکھنے والی اور زیادہ ممتاز خصوصیت تھی وہ مولا امیر علیہ السلام کا عادل ہونا ہے، اور مولا امیر علیہ السلام کی عدالت کا نہ صرف یہ کہ مسلمان معترف ہیں، بلکہ مولا امیر علیہ السلام کی عدالت کے آپ کے دشمن اور غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ بھی معترف ہیں کہ حضرت نے بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمام خلافت سنبھالی تو وہی طریقہ رکھا کہ جو طریقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی سلطنت کی بنیاد کے وقت رکھا تھا، یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی ریاست کا قیام جو تھا وہ عدل پر تھا، اور مولا امیر علیہ السلام نے جب زمام خلافت سنبھالی تو مولا کی حکومت و خلافت کا جو معیار تھا وہ عدل تھا، اور مولا چاہتے تھے کہ اس معاشرہ اسلامی کے اندر عادلانہ جو ہے نظام وہ رکھا جائے، یہاں پہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت اور برتری نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی فوقیت اور برتری کا حامل ہے تو وہ اللہ کے نزدیک متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صاحب کرامت، صاحب عزت اللہ کے نزدیک فقط متقی ہیں، لیکن ایک جامع میں، ایک معاشرہ انسانی میں اس معاشرے کو چلانے کے لیے تمام افراد کے درمیان عدالت کے ساتھ پیش آنا اور ان کے امور کو عدالت کے ساتھ سر انجام دینا، یہ مولا امیر علیہ السلام کی حکومت کا خاصہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے زمام خلافت سنبھالی تو سب سے پہلے آپ نے کاتب عبید اللہ بن ابی رافع
کو حکم دیا کہ سب سے پہلے چیک کیا جائے کہ اس بیت المال میں کتنے دینار موجود ہیں۔ جب دینار کا حساب لگایا گیا تو پھر ارشاد فرمایا کہ انصار اور مہاجرین کے ناموں کی فہرست مرتب کی جائے۔ اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان فرشتوں کو دیکھا اور مسلمانوں کی تعداد اور دیناروں کی تعداد کا تخمینہ لگایا تو تقریباً ہر آدمی کے حصے میں 3 دینار آتے تھے۔ تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مہاجرین کو بلایا اور ان کو ہر فرد کو 3 دینار عطا فرمائے۔ پھر انصار کو بلایا اور انصار کے ہر فرد کو، حتیٰ کہ ان کے غلاموں کو بھی 3 دینار جو ہیں وہ عطا فرمائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی جس کا نام سہل بن حنیف، یہ سہل بن حنیف وہی ہیں کہ جو حضرت عثمان بن حنیف کے بھائی تھے، یہ مولا کے صحابی تھے۔ جب مولا نے اسے 3 دینار عطا فرمائے تو اس کے ساتھ اس کا ایک غلام موجود تھا، تو مولا نے اس کے ہاتھ پہ بھی 3 دینار رکھے۔ تو سہل بن حنیف عرض کرتا ہے، یا علی، آپ نے مجھے بھی 3 دینار عطا کیے اور یہ کل تک میرا غلام تھا، آج صبح میں نے اسے آزاد کیا ہے، غلام کو بھی 3 دینار۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں نے قرآن مجید یعنی اللہ کی کتاب میں نگاہ کی ہے تو پروردگار عالم کی کتاب میں جب میں نے نگاہ کی ہے، لم یجد لے ولد اسماعیل علی ولد اسحاق فضلا، تو میں نے اولاد اسماعیل کو اولاد اسحاق پہ کوئی فضیلت پاتے نہیں دیکھا۔ یعنی سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان ہونے کے ناطے آپ تمام برابر ہیں، تمام کی ضروریات جو ہیں وہ برابر ہیں، اور عدل انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ غلام اور آقا اسلام کی نگاہ میں برابر ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ جب مدینہ میں ہی بیت المال تقسیم کرنے لگے تو ایک روایت کے مطابق آپ کی بہن ام ہانی، اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں، عرب کی ایک خاتون دوران تقسیمی، یہ خاتون جو عربی تھیں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت نے اسے 500 درہم عطا فرمائے، اور اس کے پیچھے اس کی کنیز موجود تھی، حضرت نے کنیز کو بھی 500 درہم عطا فرمائے۔ تو یہ خاتون عربی جو تھی یہ مولا کی خدمت میں عرض کرتی ہے کہ یا علی، آپ نے مجھے بھی 500 درہم دیے اور میری کنیز کو جو کہ اجمی ہے اس کو بھی 500 درہم دیے۔ تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں، خواہ وہ عربی ہو یا اجمی ہو۔ ہاں، اللہ کے نزدیک زیادہ صاحب تکریم وہ ہے جو متقی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے خطبہ حجۃ الوداع پہ یہی ارشاد فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ مولا نے اسے سمجھانے کے لیے کچھ خاک اپنے ہاتھ پہ رکھی اور خاک کے 2 حصے کیے، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے ایک ہاتھ پہ رکھا، دوسرا حصہ جو ہے وہ دوسرے ہاتھ پہ رکھا، اور کہا کہ دیکھیں میری اس ہتھیلی پہ کیا ہے۔ تو خاتون نے کہا کہ یا علی، آپ کی اس ہتھیلی پہ مٹی ہے۔ پھر پوچھا اس ہتھیلی پہ کیا ہے؟ کہا مٹی ہے۔ تو پھر پوچھا کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کہا کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ آپ کی خلقت کی ابتدا کس سے ہوئی؟ خاتون نے کہا کہ مٹی سے۔ اور وہ جو آپ کی کنیز ہے اس کی خلقت کی ابتدا کس سے ہوئی؟ کہا مٹی سے۔ کہا جب دونوں کی ابتدا مٹی سے ہوئی ہے تو جب اس میرے ہاتھوں پہ جو مٹی موجود ہے اس میں فرق نہیں ہے تو آپ کی مٹی میں کیسے فرق ہو گیا؟ اور میں کیسے فرق رکھوں کہ آپ کو میں زیادہ دوں اور اس کو کم دوں؟ یہ عدل کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمام خلافت کے بعد جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں حق کو لوٹاؤں گا، اور وہ مال کے جو لوٹا جا چکا ہے
جو دوسروں کے حق کو غصب کیا جا چکا ہے اور لوٹا جا چکا ہے، وہ مسلمین کا حصہ، میں اس حصے کو واپس پلٹاؤں گا اور حقداروں کو ان کا حق دلواؤں گا۔ وَلَوْ وَجَدتُّهُ قَدْ تَزَوَّجَ النِّسَاءَ، اگرچہ میں نے دیکھ لیا کہ وہ مال جو ہے وہ عورتوں کے حق مہر میں چلا گیا ہے، تب بھی اس مال کو میں لوٹا کے ان کے اس مال کے حقداروں کو دوں گا۔ اور پھر مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بہت سارے ایسے قضایا جو ہیں وہ آتے تھے، اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام عدل و انصاف سے ان قضایا کو حل فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اندر اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے، کچھ لکھ رہے تھے، کوئی دفتری امور سر انجام دے رہے تھے۔ تو اتنے میں طلحہ و زبیر آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ جب یہ دونوں لوگ حضرت کے پاس آتے ہیں تو حضرت نے وہ جو پہلے والا چراغ تھا اس کو بجھا دیا۔ تو یہ حضرات کہنے لگے کہ یا علی، آپ نے ہمارے آنے پہ یہ چراغ کیوں بجھایا؟ ارشاد فرمایا کہ پہلے میں حکومتی امور سر انجام دے رہا تھا، اور یہ جو چراغ جل رہا تھا، اس چراغ کے اندر جو تیل تھا وہ بیت المال سے تھا۔ چونکہ تم میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو، اور آپ کا ملاقات میرے ساتھ کرنا یہ ایک شخصی معاملہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ شخصی معاملہ کے اندر وہ چراغ جلایا جائے کہ جو بیت المال کا ہو، لہٰذا اپنے غلام کو حکم دیا کہ گھر سے چراغ لایا جائے۔ گھر سے چراغ لایا گیا، حضرت نے وہ جلایا اور ان دو حضرات کے ساتھ گفت و شنید کی۔ جب یہ دونوں چلے گئے تو حضرت نے گھر والا چراغ جو ہے وہ واپس بھیج دیا، پھر بیت المال کا چراغ جو ہے وہ جلایا اور پھر حکومتی امور کو سر انجام دینے لگے۔ تو جب یہ دونوں حضرات باہر نکلے تو آپس میں کہنے لگے کہ وہ علی جو ایک لحظہ کے لیے بیت المال کا چراغ جلنا برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہمیں کوفہ و بصرہ کی حکومت کیسے دے گا؟ اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے بھائی حضرت عقیل، کہ جن کی کیفیت کے بارے میں خود مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ لقد رأیت عقیلا وقد املق حتی اسمحنی من برکم ساعا ورأیت صبیانہ شوس الشعور غبر الالوان من فقرہم کأنما سودت وجوہہم بالازلم وما ودنی مؤکدا وقرر علی القول مرددا۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا عقیل کو، اور وہ مجھ سے تقاضا کر رہا تھا کہ مجھے فقط 1 ساعہ یعنی 3 کلو اضافی جو ہے وہ گندم دی جائے، اور میں نے دیکھا کہ اس کے بچوں کی کیفیت کیا تھی۔ ان کے بچوں کی جو ہے نا وہ بال وہ بکھرے ہوئے تھے، پریشان تھے، اور ان کے بھوک کی وجہ سے چہرے جو ہے ان کے رنگ تبدیل ہو چکے تھے، اور ان کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے، اور وہ مجھ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ اضافی چیز دو۔ میں ان عقیل کے بچوں کی کیفیت جاننے کے باوجود بھی میں نے عقیل کو اضافی مسلمانوں کے مال سے کوئی چیز نہیں دی۔ وہ عقیل جب آپ سے بار بار زیادہ کا مطالبہ کر رہا تھا تو حضرت نے ایک لوہے کی سلاخ گرم کی، اور سلاخ گرم کرنے کے بعد عقیل کی طرف بڑھائی، اور عقیل چونک اٹھا اور کہتا ہے کہ یا علی تم مجھے جلانا چاہتے ہو؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا وہ آگ جس کو کسی ایک انسان نے وہ لوہا کہ جس کو کسی انسان نے گرم کیا ہے۔
حقیقت کے لیے نہیں، حقیقت میں آپ کو جلانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ کیا علی کو اس آگ سے ڈر نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے حقیقتاً جلایا ہے؟ یہ تھا عدل الہی۔ اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ واللہ لو اعطیت الاقالیم السبعہ بما تحت افلاکها علی ان آسی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرہ ما فعلتہ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے 7 اقالیم کی حکومت عطا کی جائے فقط اس شرط پہ کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ایک چونٹی کے منہ سے ظلمن و جبرن جو کا چھلکا چھینوں، اس شرط پہ مجھے 7 اقالیم کی حکومت عطا کی جائے، ارشاد فرمایا ما فعلتہ، میں 7 اقالیم کی حکومت کو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن چونٹی کے منہ سے وہ جو کا چھلکا ظلمن اور عدوانن نہیں چھین سکتا۔ اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام وہ عادل امام کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پرانی جوتی کو سی رہے تھے، اتنے میں حضرت عبداللہ بن عباس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا علی اب اس جوتے کو پھینک دیجئے، اس کی اب کیا قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابن عباس، یہ جو دنیا کی حکومت ہے، اس دنیا کی حکومت سے اس جوتے کی قیمت کہیں زیادہ ہے، مگر یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے ذریعے میں انسانی جامعے کے اوپر عدل قائم کر سکوں، اور انسانی معاشرے میں عدل جو ہے وہ اس عدل جو ہے اور نظام عدل جو ہے اس کے مطابق اس معاشرے کو میں سدھار سکوں۔ آپ کی عدالت کے بارے میں غیروں نے اعتراف کیا، اور جور جرداق ایک عیسائی محقق جس نے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت پہ، فقط عدالت پہ 5 اجزاء پہ مشتمل ایک کتاب لکھی ہے کہ جس کتاب کا نام ہی صوت عدالت الانسانیہ الامام علی رکھا ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں وہ کہتا ہے یا دنیا ماذا علیک ماذا علیک یا دنیا لو حشدت کل کواک واتیت فی کل زمن علیہ بے عدل ہی و قلب ہی و لسان ہی و ذی فقار ہی، اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا، تو اپنی تمام قوتوں اور طاقتوں کو جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی دیتی، ہر زمانے میں دنیا کو ایک علی عطا کرتی، وہیں علی والا عقل ہوتا، وہیں علی والا عدل ہوتا، وہیں علی والا دل ہوتا، وہیں علی والی زبان ہوتی، اور وہیں علی والی تلوار ہوتی، تاکہ ہر زمانے کے اندر دنیا کے اوپر عدل و انصاف کرنے والی حکومت کا قیام جو ہے وہ رہے۔ اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ علیک بالعدل فی الصدیق والعدو، اے میرے بیٹے تمہارے اوپر ضروری ہے کہ دوست اور دشمن کے درمیان عدل کو قائم رکھو۔ اور وہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے شاگرد تھے حضرت ابو الاسود الدوائلی، جو نحو کے اندر اور قرات کے قوانین کے اندر اور نحوی قوانین کے اندر مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے برجستہ ترین شاگرد تھے، مولا کی تربیت یافتہ تھے، قابل تھے، انتہائی سمجھدار تھے، قرآن کے علوم کے عالم تھے۔ مولا نے ایک علاقے میں ان کو قاضی مقرر کیا،
اور کچھ دنوں کے بعد آپ نے اس عظیم شاگرد کو قضاوت سے معزول کر دیا۔ جب یہ حضرت کی خدمت میں آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا علی، مجھ سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے معزول کر دیا ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی آواز مدعی کی آواز سے بلند ہوتی ہے، جو کہ خلاف عدالت ہے، خلاف قضاوت ہے، اس لیے میں نے تجھے معزول کیا۔ اور وہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کے بارے میں اپنے اور پرائے منصف مزاج محققین نے لکھا، وَقُتِلَ عَلِيٌّ فِي مِحْرَابِ الْمَسْجِدِ لِشِدَّةِ عَدْلِهِ، کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا جو بڑا سبب تھا وہ علی کی عدالت تھی۔ وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی ساری زندگی اطاعت خدا میں گزری، دن کو روزہ رکھنے والا، رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے والا، وہ مظلوم علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جو اپنی زبان سے یہ کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ظلم میں نے دیکھے ہیں اتنا شاید کسی نے نہ دیکھے ہوں، اور کائنات میں سب سے بڑا مظلوم میں ہوں۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک شخص دوران خطبہ مسجد کوفہ میں آتا ہے اور بلند آواز سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کرتا ہے، تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، ٹھیک ہے تم بھی مظلوم ہو، لیکن سب سے زیادہ مظلوم میں ہوں، اور مل کے ظالم کے اوپر نفرین کرتے ہیں۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کی زندگی مظلومیت میں گزری، آج مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے شہادت کے ایام کا پہلا دن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور آج یوم ضربت ہے۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی ضربت کا دن ہے۔ جب مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کوفہ میں تشریف لائے، اذان کہی اور اذان کے بعد نماز نوافل ادا کرنے لگے، تو ابن ملجم شقی جو مسجد کوفہ میں چھپا ہوا تھا، حضرت کے سر اقدس پہ ایسا ظلم کا وار کیا کہ حضرت کا سر شگافتہ ہوا۔ ادھر سے عاطف غیبی نے صدا دی، واللہ تہدمت ارکان الہدا، کہ ہدایت کے ستون گر گئے۔ قد قتل ابن عم المصطفیٰ، رسول خدا کا چچا زاد بھائی قتل ہو گیا۔ قاتلہ اشقى الاشقیاء، جس کو اشقى الاشقیاء نے قتل کیا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔